السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گائز ہم آپ کے سامنے حاتم نامی لڑکے کا واقعہ پیش کریں گے جو ایک گاؤں میں رہا کرتا تھا اور جسے قرآن حفظ کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا، لیکن پریشانی یہ لاحق ہوئی کہ ان کے والد کا انتقال ہو چکا اور والدہ اکیلی ہوا کرتی تھیں۔ اپنی والدہ کی وجہ سے وہ پڑھنے کے لیے نہیں جا پاتا تھا، لیکن ایک دن ان کی والدہ نے جب اس کے شوق کو دیکھا تو اپنے بچے کو اجازت دی کہ بیٹا جاؤ، آپ جا کے اپنا شوق پورا کرو، اور اس شوق میں آپ کی کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ تو بچے نے جب والدہ سے اجازت چاہی تو والدہ نے دل سے اجازت دی اور بچہ بہت خوش ہوا اور وہ اپنے گھر سے مدرسے کی طرف روانہ ہو گیا۔ بچہ گاؤں سے روانہ ہوا اور مدرسے کی طرف جب مدرسے میں پہنچا تو مدرسے میں سیدھا حفظ کی کلاس کے اندر داخل ہوا اور وہاں کے استاد سے عرض کیا، قاری صاحب میں قرآن حفظ کرنا چاہتا ہوں۔ تو قاری صاحب نے جواب دیا، بہت اچھا بیٹا، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ سارے کام چھوڑ کر اور اپنے آپ کو قرآن کریم کے لیے آپ مختص کر رہے ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ کلاس میں بیٹھ جائیے۔ تو حاتم کلاس میں بیٹھ گیا۔ تو حاتم تقریباً 15 دن کے بعد اسے استاد نے اپنے پاس بلایا اور استاد نے کہا، بیٹا آپ ایسا کریں کہ آپ واپس اپنی والدہ کے پاس چلے جائیں اور وہاں جا کے والدہ کا کاموں میں ہاتھ بٹائیں، تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، تو بجائے اس کے کہ یہاں پر آپ اپنا وقت ضائع کریں، کیونکہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں۔ تو یہ بات سنتے ہی حاتم رونا شروع ہو گیا اور اپنے استاد سے کہنے لگا، استاد جی میں قرآن حفظ کرنا چاہتا ہوں، لیکن استاد نے ان کو یہی مشورہ دیا کہ بیٹا آپ کے لیے بہتری اسی میں ہے کہ آپ واپس اپنے گھر چلے جائیں۔ تو لہٰذا حاتم وہاں سے نکلا اور اپنا شوق لے کر وہ دوسرے مدرسے میں ایک دوسرے استاد کے پاس حاضر ہوا اور استاد سے جا کر عرض کی کہ قاری صاحب میں قرآن حفظ کرنا چاہتا ہوں۔ حسب معمول پہلے استاد کی طرح یہ دوسرے قاری صاحب نے بھی انہیں کلاس میں بٹھا دیا۔ تو حاتم تقریباً 15 دن تک پڑھتا رہا اور 15 دن کے بعد پھر اس کو قاری صاحب نے بلایا، جیسے پہلے قاری صاحب نے اسے بلایا تھا، اور قاری صاحب کہنے لگے، بیٹا آپ کے بس کی بات نہیں، آپ اپنے گھر واپس چلے جائیں اور جا کے اپنی والدہ کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت یہاں پر پڑھنے کے، کیونکہ یہاں پر آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ تو حاتم نے جب یہ سنا تو سنتے ہی حاتم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور رونا شروع ہو گیا۔ تو قاری صاحب نے جب اس کا رونا دیکھا تو قاری صاحب نے کہا، بیٹا اچھا کوئی بات نہیں، چلیں آپ بیٹھ جائیں، میں آپ کو پڑھاؤں گا، میں کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے سینے میں قرآن کریم مکمل بٹھا دیں۔ تو 2 سال کا عرصہ گزرا۔ 2 سال کے عرصے کے بعد حاتم مکمل حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ جب حافظ قرآن بن جاتا ہے تو وہ پہلے استاد کے پاس جاتا ہے اور خوشی خوشی استاد سے کہتا ہے کہ قاری صاحب میں قرآن کا حافظ بن گیا۔ قاری صاحب یقین نہیں کرتے حاتم کو دیکھ کر، کہتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نے قرآن حفظ کیا ہے، کیونکہ آپ کے اندر تو بالکل بھی صلاحیت نہیں تھی یاد کرنے کی۔ تو حاتم نے کہا، استاد جی آپ مجھ سے امتحان لے لیں۔ تو قاری صاحب نے امتحان لینے کے لیے مختلف جگہوں سے حاتم سے پوچھا اور حاتم ماشاءاللہ بالکل قرآن پڑھتا جا رہا تھا۔ تو استاد کو بڑا تعجب ہوا، تو انہوں نے کہا، بیٹا آپ نے کس قاری صاحب سے حفظ کیا، آپ مجھے اپنے قاری صاحب سے ملوائیں۔ تو حاتم نے کہا، بالکل میں آپ کو اپنے قاری صاحب سے ملواؤں گا۔ تو حاتم اس مدرسے سے چلا جاتا ہے اور اپنے استاد کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے، قاری صاحب آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو اپنے قاری صاحب سے ملوانا چاہتا ہوں۔ تو قاری صاحب حاتم کے ساتھ آتے ہیں، پہلے استاد کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں۔ تو قاری صاحب اس سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ نے اس بچے کو کیسے حفظ کروایا؟ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس بچے نے کیسے حفظ کر لیا۔ تو قاری صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے بھی اس بچے کو چیک کیا تھا، اس بچے میں پڑھنے کی صلاحیت بالکل نہیں تھی، لیکن اس بچے کی تڑپ کو دیکھ کر میں نے اس بچے کو بٹھا دیا۔ جب یہ بچہ بیٹھ گیا تو یہ دن میں سبق یاد کرتا اور رات کو 2 نوافل تہجد کے وقت میں پڑھ کے اس کے لیے دعا کرتا اور اس سے وہ سبق یاد ہو جاتا۔ تو اس طریقے سے 2 سال کا عرصہ گزرا اور حاتم قرآن کا حافظ بن گیا۔ تو لیجئے اس میں آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، اگر کسی چیز کا آپ شوق رکھتے ہیں تو اس کو آپ کنٹینیو رکھیں، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ ہموار فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔